بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان کے آرڈر کے مطابق کھانا آ گیا۔ وہ کھانے کے دوران میں باتیں کرنے لگے۔ شاردا کھانا ادھورا چھوڑ کر اٹھی اور پروفیسر سے بولی، انکل میں ابھی واش روم سے آتی ہوں۔ میرا نے اٹھتے ہوئے کہا، میں بھی چلتی ہوں۔ وہ ناگواری سے بولی، تم میرے ساتھ کیوں آ رہی ہو؟ کیا میری نگرانی کرو گی؟ کیا تم میری باڈی گارڈ ہو؟ تم برا کیوں مان رہی ہو؟ میں کسی ضرورت سے ہی واش روم جا رہی ہوں۔ وہ بیٹھ گئی اور بولی، تو پھر جاؤ، جب تم آ جاؤ گی تب میں جاؤں گی۔ میرا نے بیٹھ کر کہا، پہلے تم جا رہی تھی اس لیے تم ہی جاؤ، مجھے جلدی نہیں ہے۔ اس نے گور کر میرا کو دیکھا، پھر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ میرا نے تشویش سے کہا، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، یہ پھر ہمیں چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ کبریہ نے بڑی بے پرواہی سے کہا، اب وہ کہیں جائے گی تو کسی جہنم میں ہی پہنچے گی۔ تم اسے ساری زندگی زنجیریں پہنا کر نہیں رکھ سکو گی۔ کھانے پر توجہ دو، اسے آنا ہوگا تو آ جائے گی۔ وہ سر جھکا کر کھانے لگی، لیکن اس کا سارا دھیان شاردا کی طرف تھا۔ پروفیسر نے کہا، کوئی اپنے مقدر سے نہیں لڑ سکتا۔ اس کا ذائچہ اور اس کے ہاتھوں کی لکیروں سے بس ایک ہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ لڑکی اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلاڑی مارتی رہے گی، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ کبریہ نے کہا، میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے روک سکتا تھا، لیکن اس نے قسم دے کر یہ رکاوٹ بھی دور کر دی۔ تقدیر اپنا لکھا ہوا منوانے کے لیے ایسے ہی تماشے کرتی ہے۔ میرا نے اٹھتے ہوئے کہا، میں بھی جا کر دیکھتی ہوں۔ کبریہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا۔ کیوں اس کی اتنی فکر کرتی ہو؟ اس کا بس چلے گا تو وہ تمہاری جگہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں قتل بھی کر دے گی۔ میرا نے دونوں ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے کہا، آپ غصہ نہ کریں، اس کے لیے میرے جذبات کو سمجھیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ کبریہ نے اس کے شانے کو تھپک کر کہا، اچھی بات ہے، جاؤ۔ وہ خوش ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ پروفیسر نے کہا، بچپن میں ان کی ماں مر گئی تھی، تب سے میرا شاردا کو بہت چاہتی ہے، اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی، حالانکہ یہ شاردا اس سے صرف 2 برس بڑی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میرا تیزی سے چلتی ہوئی آئی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، وہ واش روم میں نہیں ہے، میں نے ریسٹورنٹ کے اندر ہر جگہ دیکھا ہے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ پچھلے دروازے سے چلی گئی ہے۔ کبریہ نے نیپکن سے ہاتھ پونچھتے ہوئے کہا، اب وہ میرے لیے خطرہ بن جائے گی، اسے جو بھی محبت سے سہارا دے گا وہ اس کے سامنے اگل دے گی کہ میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں اور تم دونوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ میرا نے کہا، وہ ایسی حماقت نہیں کرے گی۔ کبریہ نے ڈانٹ کر کہا، بکواس مت کرو، کیا وہ اب تک حماقتیں کرتی نہیں آ رہی ہے؟ وہ حسد اور چلاپے میں کچھ بھی کر سکتی ہے۔ پروفیسر نے کہا، میرا خواہ مخواہ شاردا کی حمایت نہ کرو، وہ کبریہ کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام میڈیا کے ذریعے کبریہ کو تلاش کیا جا رہا ہے، اسے پولیس والے، آرمی والے سب بھی تلاش کر رہے ہیں۔ اگر وہ ان میں سے کسی کے ہتھے چڑھ جائے گی تو وہ لوگ اس کے بارے میں بہت کچھ اس سے اگلوا لیں گے۔ کبریہ نے پروفیسر سے کہا، دانشمندی یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے دور ہو جاؤں، ہمارا ایک ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے۔ میرا اس کا بازو تھام کر بیٹھ گئی، پھر بولی، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، اس دیش میں قدم قدم پر آپ کے دشمن ہیں، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ میرا کو ہاتھ کو محبت سے تھام کر بولا، ایسے وقت جذبات سے نہیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ اگر پولیس یا آرمی والوں نے گھیرا ڈالا تو ہم سب ایک ساتھ پھنس جائیں گے۔ اگر میں رپوز رہوں گا تو تم دونوں کو مصیبتوں سے نجات دلاتا رہوں گا۔ کچھ بھی ہو، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ انکل یہاں سے لکھنؤ واپس چلے جائیں گے، میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ تم میرے ساتھ رہ کر میری بہت بڑی پہچان بن جاؤ گی۔ ڈھونڈنے والوں کو یہ معلوم ہوگا کہ تمہارے انکل تنہا رہ گئے ہیں تو یقیناً تم میرے ساتھ ہو۔ میں بیس بدلتا رہوں گا، لیکن تمہاری موجودگی کے باعث پہچان لیا جاؤں گا۔ پروفیسر نے کہا، بیٹی کبریہ کی باتوں کو سمجھو، اس کے لیے پرابلم نہ بنو، اسے جانے دو، یہ دور رہ کر میری اور تمہاری حفاظت کرے گا۔ میرا شکایت بڑی نظروں سے کبریہ کو دیکھنے لگی۔ وہ اس سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن حالات بچھڑنے پر مجبور کر رہے تھے۔ کبریہ نے اس کے اندر سوچ کے ذریعے کہا، میری جان، نہ میں تمہیں بلا سکتا ہوں اور نہ ہی زیادہ دنوں تک تم سے دور رہ سکتا ہوں۔ میں دشمنوں کو اپنے راستے سے بھٹکا کر کسی محفوظ پناہ گاہ میں پہنچتے ہی تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ ہم مجبوراً عارضی طور پر جدا ہو رہے ہیں۔ وہ بھی سوچ کے ذریعے بولی، وعدہ کریں آپ مجھے جلد سے جلد بلائیں گے۔ آپ جب تک دور رہیں گے مجھ سے مسلسل ذہنی رابطہ رکھیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہر گھنٹے آدھے گھنٹے میں تمہارے پاس آتا رہوں گا۔ پروفیسر نے کہا، کبریہ، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، میری معلومات کے مطابق تمہارے پاپا جنوب کی طرف اسی علاقے میں ہیں۔ میرا خیال ہے اب تم پونے، کیرالہ اور سری لنکا کی طرف جاؤ گے۔ جی ہاں، میں اسی طرف جاؤں گا۔ میرا نے کہا، تم مجھے بتاتے رہو گے کہ کس شہر کی طرف جا رہے ہو، کس علاقے میں پہنچ گئے ہو، میں اسی طرف سفر کرتی رہوں گی۔ کبریہ نے پروفیسر سے کہا، اب ہمارے ساتھ کہاں بھٹکتے رہیں گے؟ میرا مشورہ ہے کہ اپنے شہر لکھنؤ واپس چلے جائیں۔ میں جنوب کی طرف سفر کرنے کے دوران میں آپ سے دماغی طور پر رابطہ رکھوں گا اور پاپا کے ذائچے کے مطابق آپ مجھے بتاتے رہیں گے کہ وہ کس سمت میں ہیں۔ پروفیسر نے پوچھا، اور میرا کے متعلق کیا چاہتے ہو؟ آپ اسے تنہا چھوڑ دیں، یہ تنہا ان علاقوں کی طرف جاتی رہے گی جہاں میں پہنچتا رہوں گا۔ پروفیسر نے کہا، مجھے یقین ہے کہ یہ جہاں بھی تنہا جائے گی تم اس کے اندر رہ کے اس کی حفاظت کرتے رہو گے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں یہاں سے لکھنؤ چلا جاؤں گا۔ میں اپنی یہ جوان بیٹی تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔
میرا ایک اور مشورہ ہے، آپ صبح تک اس ہوٹل میں نہ جائیں، ہمارا سامان اور وہ 3 کروڑ روپے وہیں پڑے رہنے دیں۔ میں خیال خوانی کے ذریعے معلومات حاصل کرتا رہوں گا، جب کوئی خطرہ درپیش نہیں ہوگا تو میں آپ سے وہاں جانے کے لیے کہوں گا۔ پروفیسر نے وہاں سے اٹھ کر کھانے کا بل ادا کیا، پھر میرا کو گلے لگا کر کبریا سے مصافحہ کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میرا نے پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے ساتھ شاپنگ سینٹر چلو، سفری بیگ اور ضروری سامان خریدو۔ اس سے پہلے ہم کسی ایئر کنڈیشن کوچ میں 2 سیٹیں حاصل کریں گے اور ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن کر اس کوچ کے ذریعے پونے جائیں گے۔ وہ خوش ہو کر بولی، آپ بہت اچھے ہیں، میرا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں، لیکن شاپنگ کے لیے رقم کم پڑے گی، میرے پرس میں صرف 2000 روپے ہیں۔ کبریا نے کہا، اور میری جیب تو بالکل خالی رہتی ہے، اس کے باوجود دنیا کی ساری دولت میرے قدموں میں رہتی ہے۔ چلو میں ٹیلی پیتھی کا کمال دکھاتا ہوں، تم کبھی کسی کی محتاج نہیں رہو گی۔ وہ ایرانی سے بولی، لیکن آپ رقم کہاں سے حاصل کریں گے؟ میں اس ریسٹورینٹ کے مالک سے کم از کم 50,000 روپے وصول کر سکتا ہوں، لیکن اس کے خیالات پڑھ کر معلوم ہوا ہے کہ یہ ایک سچا دھرم والا نیک انسان ہے۔ میں حلال کی روزی کمانے والوں سے رقم نہیں لیتا، بے ایمانوں اور شیطانوں سے ان کی دولت حاصل کرتا ہوں۔ آگے چلو، ہماری دنیا میں شیطان بہت ہیں۔ وہ ریسٹورنٹ بہت مشہور تھا، وہاں بڑے بڑے دولت مند شراب پی کر اپنی داشتاؤں کے ساتھ ماس مچھلی کھانے آیا کرتے تھے۔ کبریا نے کہا، رقم یہی مل جائے گی، وہاں کتنی ہی قیمتی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، تم آگے بڑھو اور ان گاڑیوں کے قریب سے گزرتی جاؤ۔ وہ بولی، ان گاڑیوں میں اوباش قسم کے رئیس ہوتے ہیں، وہ مجھے چھیڑیں گے، تم ایسی حرکتیں برداشت نہیں کر پاؤ گے، خواہ مخواہ بات بڑھے گی، میں کوئی ہنگامہ نہیں چاہتی ہوں۔ کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، ادھر جاؤ۔ وہ جانے لگی، ان کاروں کے قریب سے گزرنے لگی۔ امیر کبیر لوگ اپنی اپنی کار میں کسی نہ کسی حسینہ کے ساتھ شراب پی رہے تھے، گوشت مچھلی کھا رہے تھے اور زر خرید حسیناؤں کو کلیجے سے لگا رہے تھے۔ ایک کار میں ایک شخص نشے کی حالت میں اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی حسینہ کو دھتکار رہا تھا، اسے ہزار کے 5 نوٹ دے کر کہہ رہا تھا، گیٹ آؤٹ، سور کی بچی، کیا اسی وقت تمہیں بیمار ہونا تھا؟ سارا موڈ چوپٹ کر دیا اور رقم لے کر باہر چلی گئی۔ تب اس نے دور سے آتی ہوئی میرا کو دیکھا، دروازہ کھول کر بولا، واٹ اے فینٹاسٹک بیوٹی، اکیلی کہاں بھٹک رہی ہو؟ میری گاڑی میں آ جاؤ، جتنی رقم مانگو گی تمہیں دوں گا۔ کبریا نے کہا، میری جان، تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، اس کے قریب جاؤ، اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھو، مجھ پر بھروسہ کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ اس کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی، وہ سٹیئرنگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے خیالات بتا رہے تھے کہ ڈیش بورڈ کے خانے میں تقریباً 1.5 لاکھ روپے ہیں۔ سیٹ کے نیچے ایک بیگ میں اس کے کچھ ضروری کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ وہ میرا سے پوچھ رہا تھا، کیا تم پیو گی؟ بہترین امپورٹڈ وسکی ہے۔ کبریا نے کہا، اب یہ تھوڑی دیر میں چپ ہو جائے گا، تمہارے پیروں کے پاس ایک بیگ رکھا ہوا ہے، اسے خالی کرو، پھر ڈیش بورڈ کا خانہ کھول کر وہاں کی تمام رقم بیگ میں رکھ لو، پھر وہاں سے ٹیکسی سٹینڈ کی طرف جاؤ، میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے اس رئیس کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ اس نے کبریا کی مرضی کے مطابق وسکی کی بوتل کو کھول کر منہ سے لگایا اور گھٹاگھٹ پینے لگا۔ وہ تو پہلے ہی نشے میں ٹون تھا، بھری ہوئی بوتل خالی ہوتی گئی اور اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کرتی گئی۔ میرا بیگ سے رقم بھر کر اسے بند کرنے کے بعد کار سے باہر آئی، پھر تیز قدموں سے چلتی ہوئی ٹیکسی سٹینڈ کی طرف جانے لگی۔ کبریا ایک ٹیکسی کے پاس کھڑا ہوا تھا، اس نے آواز دی، کم آن میرا، یہاں اس ٹیکسی میں آ جاؤ۔ وہ دونوں اس ٹیکسی کے پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر ایک بڑے شاپنگ سینٹر میں پہنچ گئے۔ میرا نے ٹیکسی سے اتر کر اس کا کرایہ ادا کیا، پھر شاپنگ کرنے کے لیے مہنگے علاقے کی مہنگی دکانوں کی طرف کبریا کے ساتھ جانے لگی۔ شاردا ایک پولیس اسٹیشن میں تھانہ انچارج سے کہہ رہی تھی، میں اس ٹیلی پیتھی جاننے والے کو جانتی ہوں جسے گرفتار کرنے کے لیے پورے دیش کی پولیس اور انٹیلیجنس والے پچھلے 2 دنوں سے پریشان ہو رہے ہیں۔ انچارج افسر نے چونک کر پوچھا، تم کون ہو؟ اسے کیسے جانتی ہو؟ کیا تم اس کا خفیہ اڈا جانتی ہو؟ میں اب اس کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گی، لیکن اسے گرفتار کرنے والے کے لیے 2 لاکھ روپے کی رقم انعام کے طور پر رکھی گئی تھی، پہلے یہ رقم مجھے ملنی چاہیے۔ اس وقت شاردا کے پاس پرس میں صرف 800 روپے تھے، تنہا رہنے کے لیے رقم کی ضرورت تھی، اس لیے وہ پہلے رقم کا مطالبہ کر رہی تھی۔ انچارج افسر نے کہا، تمہیں رقم مل جائے گی، پہلے اسے گرفتار کراؤ۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، اپنے اعلیٰ افسران سے میری بات کراؤ، رقم تمہارے بڑوں سے ملے گی، اس لیے میں تمہارے بڑوں کو کبریا تک پہنچاؤں گی۔ وہ جھنجھلا کر بولا، جب میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ رقم مل جائے گی تو پھر ضرور ملے گی، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ مجھے غصہ نہ دلاؤ، اپنے بڑوں سے بات کراؤ ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ کہاں جاؤ گی؟ میں تمہیں حوالات میں بند کر دوں گا، تمہاری اتنی پٹائی کروں گا کہ تم اس کا پتہ بتانے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ جب تک تم میری پٹائی کرو گے اس وقت تک وہ وہاں سے جا چکا ہوگا۔ وہ غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اسسٹنٹ پولیس انسپکٹر سے بولا، اسے حوالات میں بند کرو، یہ بھی 5 منٹ میں اگل دے گی۔ انسپکٹر نے کہا، سر یہ ہماری دیش کی سلامتی کا معاملہ ہے اور ٹیلی پیتھی جاننے والا یہاں کے اہم راز چرا کر لے جائے گا، آپ اس لڑکی کا مطالبہ پورا کریں اور فوراً آئی جی صاحب سے رابطہ کریں۔ انچارج افسر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، بکواس مت کرو، ہم اس ٹیلی پیتھی جانے والے کو گرفتار کرنے کا کریڈٹ حاصل کریں گے، پورے دیش میں ہمارا نام ہوگا، ہماری ترقی ہوگی۔
انسپیکٹر نے کہا آپ نام پیدا نہ کریں، اپنے دیش کو نقصان سے بچائیں۔ دیش کو نقصان نہیں پہنچے گا اور ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا، تم اسے بند کرو، انچارج نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ انسپیکٹر نے ریوالور نکال کر اسے نشانے پر رکھتے ہوئے کہا، سر معافی چاہتا ہوں، آپ دیش کا نقصان کریں گے تو میں آپ کو گولی مار کر زخمی کروں گا، پھر کمشنر صاحب کو رپورٹ کروں گا۔ پلیز فوراً ہمارے بڑوں کو اطلاع دیں، ورنہ آپ نام نہیں کما سکیں گے، آپ کی وردی اتر جائے گی۔ انچارج افسر کے پاس بھی ریوالور تھا، لیکن وہ میز کی نچلی دراز میں تھا، وہ جواباً اس پر ریوالور نہیں تان سکتا تھا۔ اس نے مجبور ہو کر آئی جی آف پولیس سے رابطہ کر کے اسے کبریا کے بارے میں بتایا۔ آدھے گھنٹے کے اندر پولیس کے بڑے بڑے افسران اس تھانے میں پہنچ کر شاردا سے سوالات کرنے لگے۔ شاردا نے کہا، جب یہاں آئی تو کبریا میری بہن اور میرے انکل کے ساتھ مرلی دھر ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن آپ کا یہ انچارج افسر میری پٹائی کرنے کی دھمکیاں مجھے دیتا رہا اور وقت برباد کرتا رہا۔ اس انچارج افسر کو حراست میں لے لیا گیا۔ کمشنر پولیس نے پوچھا، اب وہ کہاں ہوگا؟ وہ بولی، اب وہ لوگ ایک 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں ہوں گے۔ آئی جی نے کہا، ہم اس ہوٹل کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، جب تک وہ گرفتار نہیں ہوگا ہم اس ہوٹل سے کسی کو باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ شاردا نے کہا، اسے گرفتار کرنے کے لیے میرے ایک اہم مشورے پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ سب وہاں پہنچ کر گونگے بن جائیں گے، وہاں جو بھی بولے گا کبریا اس کے دماغ میں گھس کر اسے اپنا غلام بنا لے گا۔ کمشنر نے کہا، تم نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، اب ہمارے تمام افسران اور سپاہی گونگے بن کر اسے گرفتار کریں گے۔ درجنوں کی تعداد میں پولیس والوں کی گاڑیاں وہاں سے روانہ ہوئیں۔ شاردا تمام اعلیٰ افسران کے ساتھ تھی۔ وہ پہلے مرلی دھر ریسٹورنٹ میں پہنچے۔ شاردا نے ایک میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ تینوں یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ ہوٹل کی طرف گئے ہوں گے، آپ فوراً وہاں چلیں۔ ہوٹل کے پاس پہنچتے ہی سپاہیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ شاردا اعلیٰ افسران کے ساتھ ہوٹل کے اندر آئی، پھر لفٹ کے ذریعے ان کے کمرے تک پہنچی۔ اس کا دروازہ مقفل تھا۔ مینیجر کو حکم دیا گیا کہ وہ ماسٹر کی کے ذریعے اسے کھولے۔ مینیجر نے حکم کی تعمیل کی اور وہ دروازہ کھل گیا۔ وہ سب کمرے کے اندر آئے، پھر وہاں رکھے ہوئے سامان کی تلاشی لینے لگے۔ ایک بریف کیس سے 3 کروڑ روپے برآمد ہوئے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کمشنر سے کہا، سر یہ وہی 3 کروڑ روپے ہیں جو ناگیشور پانڈے سے وصول کیے گئے ہیں۔ پانڈے صاحب کا مشیر اس بات کی گواہی دے گا۔ پانڈے کے مشیر کو بلانے کا حکم دیا گیا۔ وہاں سے دہلی تک کتنے ہی فون پر باتیں ہونے لگیں۔ ہوم منسٹر اور آرمی کے اعلیٰ افسران کو اطلاع دی گئی کہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا اب دہلی میں نہیں ہے، ممبئی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں آیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے اس کارروائی کی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے وہ پھر کہیں گم ہو گیا ہے۔ ہم پورے شہر کی ناکہ بندی کر رہے ہیں، اسے یہاں سے نکل بھاگنے کا موقع نہیں دیں گے۔ فون کے ذریعے احکامات جاری کیے جانے لگے۔ کئی ٹی وی چینلز کے ذریعے عوام کو اطلاعات فراہم کی جانے لگیں کہ کبریا علی تیمور ممبئی میں ہے، اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی اور اس کا پروفیسر انکل بھی ہے۔ شاردا نے اعلیٰ افسران کو یہ معلومات بھی فراہم کی کہ کبریا اپنے باپ کو تلاش کر رہا ہے، وہ اس کی تلاش میں جنوبی ہند کے علاقوں میں جاتا رہے گا۔ شاردا کے اس بیان کی روشنی میں ممبئی سے لے کر راسکماری تک تمام پولیس اور انٹیلیجنس والوں کو الرٹ کر دیا گیا۔ کبریا اور میرا شاپنگ کر رہے تھے، آئندہ سفر میں کام آنے والی ضروری چیزیں خرید رہے تھے اور انہیں اپنے اپنے سفری بیگ میں رکھتے جا رہے تھے۔ کبریا نے میک اپ کرنے کا سامان خریدا۔ اس دوران میں وہ اپنے قریب سے گزرنے والوں کو توجہ سے دیکھتا رہا، کبھی کسی کی آواز سن کر اس کے مختصر خیالات پڑھتا رہا۔ وہ صبح تک کے لیے کہیں ٹھکانہ بنانا چاہتا تھا۔ ایک بہت بڑی دکان کے مالک کے خیالات نے بتایا کہ وہ اپنے بہت بڑے بنگلے میں تنہا رہتا ہے، اتنا کنجوس ہے کہ کوئی نوکر بھی نہیں رکھتا، آدھی رات کے بعد گھر جاتا ہے، پھر صبح 10 بجے آ کر دکان میں بیٹھ جاتا ہے۔ میرا خریداری میں مصروف تھی۔ کبریا نے اس دکاندار کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ اس کے بنگلے کی چابیوں کا ایک گچھا اس کی جیب میں تھا، چابیوں کا دوسرا گچھا احتیاطاً دکان میں رکھا کرتا تھا۔ اس نے دکان میں رکھی ہوئی چابیاں نکال کر میرا کو دے دی۔ میرا نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا؟ کبریا اس دکاندار کی زبان سے بولا، یہ ہمارے نئے مکان کی چابیاں ہیں، ہم وہاں محفوظ رہیں گے، تم اس دکاندار سے کوئی چیز طلب کرو۔ میرا لپسٹک کے مختلف شیڈز کے بارے میں پوچھنے لگی۔ کبریا نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ چونک کر میرا سے بولا، جی ہاں، نیا امپورٹڈ مال ہے، ابھی دکھاتا ہوں۔ اس سے پہلے کبریا اپنا کمال دکھا چکا تھا۔ وہ دونوں ضرورت کا تمام سامان خریدنے کے بعد باندرا ہل کے ایک پوش علاقے میں آئے۔ وہاں اس دکاندار سیٹھ کا بہت بڑا بنگلہ تھا۔ انہوں نے بنگلے سے بہت پہلے ہی وہ ٹیکسی چھوڑ دی اور پیدل بنگلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرا نے کہا، میں آپ کی ٹیلی پیتھی کے تماشوں کو کچھ سمجھنے لگی ہوں۔ آپ نے اس سیٹ سے چابیاں حاصل کی ہیں، کیا وہاں اس کے رشتہ دار نہیں آئیں گے؟ بنگلے میں ملازم وغیرہ تو ہوں گے؟ نہ ملازم ہیں نہ رشتہ دار ہیں، میں اطمینان کر چکا ہوں۔ یوں بھی ہمیں وہاں ساری زندگی نہیں رہنا ہے، ہم صبح تک رہیں گے، پھر پونا کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ وہ دونوں اس بنگلے کے دروازے پر پہنچ گئے، اسے کھول کر اندر آئے، اسے اندر سے لاک کر دیا۔ وہ بنگلہ اتنا وسیع و عریض تھا کہ وہاں گھوم کر دیکھنے میں اچھا خاصا وقت صرف ہو جاتا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپری حصے میں آ گئے۔ کبریا نے ایک بیڈ روم میں پہنچ کر پوچھا، وقت گزارنے کے لیے یہ بیڈ روم کیسا رہے گا؟
मीरा ने जवाब नहीं दिया, सर झुकाकर इसके करीब आ गई। इसने बड़ी मोहब्बत से इसे अपने बाजुओं में भर लिया। वो जज्बात से लड़ती हुई बोली, मैं आपके बगैर नहीं रह सकूंगी, आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, मेरी एक कमजोरी है कि मैं तकदीर से नहीं लड़ सकूंगा, बाकी तमाम दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ता रहूंगा। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी कि इसकी खातिर जंग करने वाला एक मर्द इसकी जिंदगी में आ गया है। वो इसके बाजुओं में पिघलने लगी। बंगले के बाहरीन से दूर पुलिस, आर्मी और इंटेलिजेंस वाले शहर की नाकाबंदी कर चुके थे। मुंबई के तमाम इलाकों में इन्हें ढूंढ रहे थे। इतना तो वो समझ रहे थे कि किबरिया अब किसी होटल या गेस्ट हाउस में नहीं रहेगा, कहीं ऊंचे तबके या निचले तबके में किसी को टेलीपैथी के जरिए ट्रैप करके इसके मकान में रपोश रहेगा। प्रोफेसर दीनानाथ ने किबरिया के मशवरे पर अमल किया था। इसने आर्जी तौर पर दूसरे होटल में कमरा लिया था, लेकिन होटलों पर छापे मारने वाली पुलिस पार्टी वहां भी पहुंच गई। प्रोफेसर ने अपना एक फर्जी नाम और पता बताया। पुलिस अफसर को इस पर शुबा हुआ। इसने फोन के जरिए आईजी से राब्ता करके शारदा को एक आला अफसर के साथ बुलाया। शारदा को देखते ही प्रोफेसर ने सर झुका लिया। वो आला अफसर से बोली, ये मेरे अंकल हैं, ये बताएंगे कि वो दोनों कहाँ हैं। प्रोफेसर ने कहा, आस्तीन का सांप भी ऐसे नहीं डसता जैसे तुम डस रही हो। मैं नहीं जानता वो दोनों कहाँ हैं, अगर जानता तब भी ना बताता। आला अफसर ने इसका गिरबान पकड़कर कहा, जब तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा तो तुम्हारा बाप भी इनका पता ठिकाना बताएगा। ये कहते ही इसने जोर की चीख मारी, एकदम से उछलकर जमीन पर गिरा और तकलीफ की शिद्दत से तड़पने लगा। दूसरे अफसरान और सिपाही इसे संभालने लगे। इनके समझ में नहीं आया कि वो अचानक कैसी तकलीफ में मुब्तला हो गया है। एक अफसर ने कहा, फौरन किसी डॉक्टर को बुलाओ। किबरिया ने प्रोफेसर की जुबान से कहा, इसे डॉक्टर की नहीं अकल की जरूरत है और तुम सबको भी इससे सबक हासिल करना चाहिए। तुम में से जो भी प्रोफेसर के साथ बदतमीजी करेगा इसका यही हशर होगा। शारदा ने अफसरान से कहा, ये किबरिया है, प्रोफेसर अंकल की जुबान से बोल रहा है। मैं भी यही चाहूंगी कि मेरे अंकल से बदतमीजी ना की जाए। किबरिया ने कहा, तुम्हारे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? तुम्हें जो दुश्मनी करनी थी वो कर चुकी। हम तुम्हारी वजह से कितनी मुसीबतें उठा रहे हैं, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। वैसे तुम्हारे बुरे हालात जल्द ही तुम्हें समझा देंगे। एक आला अफसर ने कहा, मिस्टर किबरिया, हम तुम्हारी बेहतरी के लिए कहते हैं। तुम इस शहर से जिंदा सलामत नहीं जा सकोगे। अगर चले भी गए तो हमें मालूम हो चुका है कि तुम अपने बाप की तलाश में जुनूब की तरफ सफर करने वाले हो। हम इस देश के आखिरी सिरे तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? तुम खामोश रहोगे तब भी मैं तुम्हारी खोपड़ी में घुसकर तुम्हारे इरादे मालूम करता रहूंगा। मैं यहाँ से तुम्हारी राजधानी दिल्ली तक और आर्मी हेडक्वार्टर्स तक पहुंचकर ये मालूम कर लेता हूँ कि मेरी गिरफ्तारी के लिए कहाँ कहाँ किस तरह जाल बिछाए जा रहे हैं। अफसर ने कहा, हम जानते हैं टेलीपैथी बहुत खतरनाक हथियार है, लेकिन तुम तनहा इस हथियार को पूरे देश की पुलिस और आर्मी वालों पर इस्तेमाल न कर सकोगे। कहीं ना कहीं तो पकड़ में आओगे। बहुत जल्द तस्लीम कर लोगे कि तुम्हारी मौत तुम्हें इस देश में लाई है। मैं फजूल बातों में वक्त जाया नहीं करूंगा। फिलहाल मेरा एक मुतालबा पूरा करो। प्रोफेसर को वो 3 करोड़ रुपए दो और इन्हें इज्जत से रिहा करो। मुतालबा पूरा ना हुआ तो हर 10 मिनट के बाद एक पुलिस अफसर खुदकुशी करेगा। जाओ और अपने ऊपर वालों से कहो कि तुम में से हर अफसर 10 मिनट बाद अपनी जान देने वाला है। बेहतर है प्रोफेसर को रिहा कर दिया जाए। वो सब परेशान हो गए। आईजी और कमिश्नर पुलिस से राब्ता करने लगे। कमिश्नर ने होम मिनिस्टर से राब्ता किया। उसने कहा, अगर मुतालबा पूरा किया जाएगा तो इसके हौसले बढ़ जाएंगे। बचाव की तदबीर करो। तमाम अफसरान को हुक्म दो कि वो अपने अपने हथियार फेंक दें और आर्जी तौर पर तमाम हथियारों से दूर रहें। इसकी बात खत्म होते ही एक आला अफसर ने सामने आकर सल्यूट किया, फिर अपना रिवॉल्वर निकालकर कहा, सर, किबरिया के दिए हुए पहले 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। इस डिपार्टमेंट का पहला अफसर जा रहा है। ये कहते ही इसने रिवॉल्वर की नाल को अपनी गनपट्टी से लगाया और फिर ट्रैगर दबा दिया। फायर की आवाज के साथ ही वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगा, फिर ठंडा पड़ गया। होम मिनिस्टर बौखलाकर खड़ा हो गया। अरे, इसने तो खुद को गोली मार ली। ये क्या हो रहा है? होम मिनिस्टर दिल्ली में था और कमिश्नर मुंबई से फोन पर बोल रहा था। सर, मैंने गोली चलने की आवाज सुनी है। क्या उसने खुदकुशी की है? वो परेशान होकर बोला, हाँ, हम अपने अफसरान की जिंदगी दांव पर नहीं लगाएंगे। अगले 10 मिनट से पहले इसका मुतालबा पूरा करो। इस प्रोफेसर को 3 करोड़ रुपए देकर रिहा कर दो। 10 मिनट से पहले प्रोफेसर को 3 करोड़ रुपए से भरा हुआ बैग देकर कहा गया कि वो आजाद है और कहीं भी जा सकता है। पुलिस वाले इसे परेशान नहीं करेंगे। शारदा ने कहा, अंकल, वो दोनों जब तक आपके पास नहीं रहेंगे मैं आपके साथ रहा करूंगी। प्रोफेसर ने इसके करीब आकर नफरत से इसे देखा, फिर एक जोर का तमाचा रसीद किया। तू पैदा क्यों हुई? पैदा होते ही मर क्यों ना गई? मैं तुझे साथ क्या रखूंगा? मैं तो तेरी सूरत भी नहीं देखूंगा। इसने बैग से नोटों की चंद गड्डियां निकालकर इसकी तरफ फेंकते हुए कहा, इन्हें गिन ले, 1 करोड़ से ज्यादा होंगे। कहीं जाकर शराफत की जिंदगी गुजार सकती है तो गुजार ले, वरना जिल्लत और रसवाई तो तेरा मुकद्दर बन चुकी है।
प्रोफेसर बैग उठाकर वहां से चला गया। किबरिया ने बिस्तर से उठते हुए मीरा से कहा, उठो, फौरन शावर लेकर लिबास पहनो, हमें सुबह से पहले यहाँ से जाना होगा। वो एकदम से लिपट कर बोली, ये क्या कर रहे हैं? अभी आपने ऐसी मुसरतें दी हैं जिनसे पहले मैं आशना नहीं थी और अब इन्हीं मुसरतों से महरूम कर रहे हैं। वो बोला, सुख के बाद दुख और दुख के बाद फिर सुख, ये अजली चक्कर है जो चलता रहता है। हम आगे जाकर फिर कहीं पड़ाव डालेंगे, अभी यहाँ से निकलना जरूरी है।